دن آپ نے شاہ صاحب کا سنا موقف اس پر میں نے جیسے کہا کہ ہم جنگ کی صورتحال کے بعد کی طرف ہم آئے ہیں. اب ہم اس سے پہلے کہ سیدی صاحب کی طرف جائیں تو تھوڑا سا ہم یورپین کا جو ایک مہذب چہرہ یا سو کار ڈیموکریسی کی یہ شکل ہمیں دکھاتے ہیں، یہ اصل میں ہے کیا؟ یہ کون ہے؟ اور آج جو شاہ جی نے جو بات یہاں بتا کے رکھی ہے اس پر بھی ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ یہ یورپین اقوام جب دنیا میں نکلتی ہے دنیا کو فتح کرنے کے چکر میں، تو انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جنگ پلاسی 1757 میں جنگ پلاسی کے بعد برصغیر پر قابض ہونا شروع ہو گئے. اس سے پہلے 1499 کے قریب یہ پرتگالی جو نکلے ہیں یہ انگریزوں کے آنے سے 100 سال پہلے کے آگے تھے. گوا اور یہ ساری جو ساری پٹی تھی وہاں ایک کولمبس امریکہ دریافت کرنے نکل گیا اپنے اس ویل نے جو تو پہلے پیڑے بنائے تھے وہ امریکہ دریافت ہو گیا. دوسرا واسکو ڈے گاما جو ہے درا نکلا تو پتا چلا کہ یہ ہے جب سلطنت عثمانیہ ترکوں نے یہ سلک روٹ جو شروع ہوتی ہوئی آدمی ایک پورا راستہ جو یہاں سے قافلے تجارتی قافلے ترکوں کی اور گزر کے یورپ میں جاتے تھے تو سوچتے تھے کہ ہندوستان ہے کہاں، انہیں یہ معلوم نہیں تھا. چونکہ ترک سلطنت عثمانیہ کے قائم ہونے کے بعد قافلے آگے نہیں جا پا رہے تھے، وہ رک لیتے تھے. تو اوپر سے ہوتے ہوئے یہ اگر نقشے میں دیکھیں تو پرتگال سے وہ اوپر سے ہوتے ہوئے ساحل کے ساتھ سمندر کے ہوتے ہوتے اس طرف گوا کی طرف جا نکلے اور برصغیر کا پتہ ہندوستان کا پتہ چل گیا اور وہاں راجے کے ساتھ تجارتی معاہدے کیے. پھر وہاں یہ قابض ہو گئے. اب بھی وہاں پرتگالی زبان کے بہت سارے لفظ اس وہاں بولے جاتے ہیں، مقامی زبان میں شامل ہے. اگر ڈیٹیل آپ نے پڑھنی ہو تو بالی دل کی کتاب کمپنی کی حکومت آپ پڑھ سکتے ہیں. اس پہ بڑی تفصیل سے بالی دل صاحب نے اس پہ بات کی ہے. پھر انہوں نے پوری دنیا میں جو کیا فرانس نے الجزائر پہ کیا کیا، یہ جو روشن چہرہ ہمیں دکھاتے ہیں انہوں نے کیا کیا وہاں الجزائر کے اندر. خود بیلجیم نے کانگو کے اندر کیا کیا، وہ سونا اور قیمتی دھاتیں اور وہاں سے اٹھا کے یہ سارے لے گئے. افریقہ کا زیادہ تر افریقہ کے علاقوں پہ قابض تھا فرانس. یہ فرانس کی کالونی تھی، باقی دنیا پہ زیادہ برطانوی تھے. اس کے بعد 1619 میں شاید زیدی صاحب پر بتائیں گے 1600 کچھ میں 1920 کے قریب انہوں نے ان افریقیوں کو غلاموں کی جہاز بھر کے لے جا کے امریکہ میں غلام بنا کے انہیں لے جانا شروع کر دیا. وہ ایک آئیڈینٹی کرائسس کا جو شکار آپ کو ایک نسلوں کی کتاب بہت اچھی ملے گی جنہوں نے افریقی جو ہے جن کے آباء اولاد کو افریقی علاقوں سے اغوا کر کے غلام بنا کے وہاں ان سے بیدار لیا گیا. ان کی نظمیں جو شاعر ہیں ان کی نظمیں جو ہیں آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا کتنا بھیانک اور مخلوط چہرہ ہے ان یورپین کا، جو اب ہمیں سو کارڈ کبھی کسی این جی او کو فنڈن کرنے کے بعد کی صورت میں، کبھی یہ نیٹو اب بھی بدماشی کی اب بھی قائم ہے نیٹو کی شکل میں. نیٹو کیا ہے؟ وہ بھی ایک بدماشی کا ادارہ ہے. تو اب جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے کہ جب روشنی یا شعور پھیلتا ہے تو پھر آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے. ان کی ریاستوں پر کے پالیسی ساز جو ہیں وہ سارے اسی طرح بدماشی کر رہے ہیں، لیکن بدماشی کی شکل انہوں نے تبدیل کر دی ہے. استحصال جو کرتے تھے یہاں جو ہمارے جو نیچرل ریسورسز وہ لوٹ کے لے جانے کی شکل میں، یا اس کے بعد جو جنگی ساز و سامان بیچنے کی صورت میں، یا انسانوں کی تجارت کی غلام بنا کے تجارت کی شکل میں، تو آج کل یہ معاشی حوالے سے کنٹرول کر رہے ہیں. ان کے جو محلات قائم ہیں، ان کا جو ٹیکنالوجی میں آگے نکل گئے ہیں، یہ سارا کا سارا ملک کا پیسہ انہی ممالک سے لے کے گئے ہیں جو کمزور ممالک تھے. علمی سطح پہ کہہ رہے، فوجی سطح پہ کہہ رہے، کسی بھی سطح پہ کہہ رہے، کوئی جو کمزور تھے پچھڑ گئے تھے، کہ
ان کی لوٹ مار سے ان کے جو محلات روشن ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے عوام وہاں کی. اور بدقسمتی دیکھیں دو سطح پہ بدقسمتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان ممالک میں مظاہرہ کرنے پر پابندی ہے, فلسطین کے حق میں روکا جاتا ہے, اور یورپ کے اندر لوگ اتنے بڑے بڑے اجتماع کر رہے ہیں فلسطین کے حق میں, اسرائیل کے خلاف, اس جینوسائیڈ کے خلاف بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوتے ہیں. آئے دن مختلف ممالک میں ہمارے بھی دوست ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے بھی رپورٹیں آتی رہتی ہیں, میڈیا بھی نہ بھی بتائے تو چیزیں اب پہنچ رہی ہیں, مظاہرے ہو رہے ہیں. ہونا جہاں یعنی انسانی المیے پر اب شعور جو ہے جن علاقوں میں آیا وہاں لوگ ان کی حکمرانوں کے قابو میں نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدماشی ہو رہی ہے, لیکن مسلمان ممالک کے لوگوں نے تو نکلنا تو بجا, اگر کوئی دو چار نکلے بھی تو وہ ڈر کے وہ بیٹھ گئے ریاستیں کسی اور طرف کھڑی ہیں, اور وہ ہمارے سیکولر اور لبرل حلقوں کا جو موقف ہے وہی موقف ہماری مسلمان ریاستوں کا ہے. وہی وہ مجرمانہ غفلت کہنے, اسے کوئی بھی نام دے لیں, بے حسی کہنے, وہ بالکل کئیوں تو اسرائیل کے فضائی حدود بھی استعمال کی, وہاں ان کے جو مسائل تھے وہ بھی وہاں تک نہیں گئے. تو اب آپ آتے ہیں یہ ایک ماضی تھا کہ یہ اتنے ہمیں نظر آتے ہیں نا کہ بڑے شریف لوگ ہیں, یہ ہمیں مختلف این جی اوز کو پیسے دیتے ہیں, ہمارے کلچر کی انہیں فکر ہے, ہماری زبان کی انہیں فکر ہے, یورپین کو, یورپی یونین کو انہیں کوئی فکر نہیں ہے. یہ ان کا اپنا ایجنڈا ہے لوٹ مار کا, یہ بھی استحصال کے طریقے ہیں. تو اب ہم ایسے دانشور کی طرف آتے ہیں جنہوں نے ظہر چودھری صاحب کے ساتھ مل کر تاریخ پاکستان پر بڑا شاندار علمی کام کیا. زیدی صاحب ہمارے استاد ہیں اور بڑے دانشور ہیں, میرا خیال ہے 12 والی تو شاید ہیں وہ تاریخ پاکستان کے حوالے سے جو ہے, اور بہت ہی شاندار کام ہے, اور ایسا کام ہے جو ہمیشہ کے لیے ان کا سب آ جائے گا. حوالہ بن گیا ظہر چودھری کا اور ان کا زیدی صاحب کا. زیدی صاحب یہ کام کروانے میں ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کا کلیدی کردار تھا, انہوں نے اس طرف انہیں بتایا, اور میری بھی بڑی نیاز بندی رہی ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کے, ہمارے میرے بھی وہ استاد ہیں, اور جو ہم 4 لفظ بول لیتے ہیں اور یقین جانے ان کے پیچھے یہی لوگ تھے, اور ان کی تو اولاد بھی نہیں تھی جن کے لیے انہوں نے کچھ چھوڑ کے جانا تھا, یہاں کچھ کرنا تھا. وہ اپنی آخری عمر میں جب وہ 90-95 سال کے تھے اکیلے کرپشن کے خلاف کتبہ لے کے یا کتبہ چوک میں کھڑے ہوتے تھے. یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے ایسا کام کروایا. تو زیدی صاحب ہمارے پاکستان میں, ہمارے علمی حلقوں میں ہماری پروگریسو جو ہمارا نقطہ نظر ہے اس کی ایک نمایاں آواز ہے. تو دیکھتے ہیں اس پر یہ زیدی صاحب کیا کہتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم سوال و جواب کی طرف آئیں گے, کھلے مکالمے کی طرف. اور وہ مکالمہ جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا, جس دوست نے سوال کرنا ہے صرف سوال کرے گا, کمنٹری نہیں ہوگی ان کی گئی گفتگو. اگر کہیں کنٹراڈکشن انہیں نظر آتی ہے, کوئی سوال ایسا نکلتا ہے دونوں مقررین کی گفتگو سے, تو سوال ضرور کیجیے گا اور اس مکالمے کا حصہ بنیے. اور یہ باہر مکالمہ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیجیے اس بے حیث معاشرے کے اندر. پوری عالم اسلام کیا, یہ تو ہم کہیں کھاتے بھی نہیں, کم از کم ہم ہیں تو صحیح بات کرنے والے. جی زیدی صاحب. جی حاضرین سماعت کیجیے گا. بہت شکریہ. اور میرے دل میں جو سب ٹاپک لگایا گیا ہے اس میں آج تناظر کے پس منظر کو اہمیت دی گئی ہے, تو میں بات بھی کچھ شروع کروں گا. میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ جو عالمی معاشی تناظر ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہم تھوڑا سا جو اپنے اشرے پیچھے جا کر دیکھیں تو 60 جنگ کے خاتمے کے بعد
نکالنے کے بعد دنیا میں جو معاشی حوالے سے ایک نظریاتی تقسیم تھی، اس کے بجائے ایک نئی سرح بندی کی طرف چلے گئی۔ ایون کمیونسٹ بلاک میں بھی سوویت یونین کا کلیش ہو گیا، چائنا اور ویتنام مارکیٹ اکانومی میں چلے گئے۔ دوسری طرف نیو ورلڈ آرڈر آ گیا اور نیا عالمی معاشی نظام آیا، اور جو نئے عالمی معاشی نظام کے نظریاتی علمبردار تھے انہوں نے کہا کہ اب یہ اینڈ آف ہسٹری ہے، تاریخ یہاں ختم ہو گئی، اب یہی نظام قیامت میں ہمیشہ تک یہ رہے گا، بارڈر لیس ورلڈ اور یہ سب نہ رہا ہے، پھر کلیش آف سویلائزیشن کا بات ہوتا ہے، دنیا یونیپولر ورلڈ میں چلی گئی، اور یہ تصور کیا جاتا تھا کہ بس اب مغرب کا جو غلبہ ہے وہ پوری دنیا پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ تو یہ کسی نے بھی تصور نہیں کیا تھا کہ چین آہستہ آہستہ یہ کچھ اور چیز بن کے سامنے آ رہا ہے۔ شروع کے جو 90s کی دہائی تھی اس میں یہ مغربی ممالک اور امریکہ کے کرتے رہے یا ہم ہمیں دنیا میں، پھر 9/11 کے بعد تو انہوں نے پوری دنیا کو ایک اپنی جو ہے وہ سمجھ لیا کہ جہاں ہم چاہیں قدم اتار دیں، جہاں ہم دور چاہیں ہم کر دیں، اور وہ کیا ہے وہ اس پسند جو میں جب کافی سے بات کریں۔ تو ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ اس پچھلے 30-25 سال کے عرصے میں بڑی خاموشی کے ساتھ اس مارکیٹ اکانومی کا جس کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ اس پر ہماری اجازت لاگو ہوگی، ایک ایسا اکنامک پلیئر سے آ کے اس نے اتنی بڑی اسپیس حاصل کر لی جس کو چین کہتے ہیں۔ چائنا نے دنیا کی مارکیٹ اکانومی میں اتنا بڑا حصہ حاصل کر لیا، اور یہ اپنی فرضی برتری کے زون میں دنیا پہ بم گراتے رہے، تشدد کرتے رہے، لڑائیاں کرواتے رہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اب اس کے ذریعے دنیا کا بمبا حاصل کرنا ہے۔ تو وقت نے ثابت کیا کہ ایسا نہیں ہے۔ پہلے یونیپولر ورلڈ، پھر ملٹی-پولر ورلڈ، اور اب پھر سے دنیا دو طاقتوں کا۔ تو اس وقت جو ایک معاشی تقسیم یا معاشی صف بندی ہے میں کہوں جو آپ سب کے سامنے ہے، وہ اب دو واضح بلاکوں میں تقسیم ہے، اور جو اکنامک پاور کا سینٹر ہے نیا وہ ایسٹ میں بند کر گیا ہے، اور ایسٹ میں اس کو لیڈ کر رہا ہے چین۔ جن ممالک نے اس پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ کچھ سال پہلے کی مثال ہے جب گلوان گھاٹی میں چین نے آگے بڑھ کے اس علاقوں پہ قبضہ کیا، اور ہندوستان میں اس کے اوپر بڑا ریئیکشن ہوا، تو پبلک کنزمپشن کے لیے حکومت نے اور سیدھے کچھ لیڈروں نے اعلان کر دیا کہ اب چینی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں اور تین طرح سامان امپورٹ نہیں کریں، اور چین کے LED LCD اسکرین اور کچھ کمپیوٹر بلاک انہوں نے راہوں میں چھوڑے، لیکن سارے جو فیکٹریوں والے لوگ تھے صنعت کار نے انہوں نے حکومت سے کہا کہ معاشی گھاٹا بیٹھ جائے گا، ہمارا سارا را مٹیریل، ساری جو الیکٹرانک چپس ہیں جس سے یہ ساری چیزیں ہم لوگ بناتے ہیں، یہ تو وہاں سے آتی ہیں،
اور بے شمار مال ہمارا شپنگ کے میں ہے، بے شمار مال ہمارا اسٹور کے اندر ہے، اور اگر ہم اس کو بند کر دیتے آج سے تو ہماری انڈسٹری کا بڑا ہے۔ تو اس کے بعد وہ میرے بازی کی بات ماننا ختم۔ فارمیسی کی انڈسٹری نے کہا کہ ہمارا تو سارا فارماسیوٹیکل کا جو را مٹیریل ہے وہ چائنا سے آتا ہے، اب تو وہاں کی ترقی بند ہو جائے گی، ہم تو صرف اس کو پیک کرتے ہیں۔ اسی طرح سے حال ہی میں کتنی بڑھ گئی ٹرمپ نے ماری کہ میں ڈیوٹیز لگا کے چائنا کی امپورٹ کو بند کر چکا ہوں، لیکن جب 1.5 گھنٹے کی ٹاک ہوئی پریزیڈنٹ شی اور ٹرمپ کے درمیان تو بہت حد تک وہ چیزیں درست ہیں۔ بات یہ ہے کہ آبجیکٹو ریئلٹی جو ہے اس کو آپ معیاروں کے ذریعے بدل نہیں سکتے۔ آبجیکٹولی افریقہ میں، مڈل ایسٹ میں، انڈیا میں، اب خود اینی ویئر، یورپ میں، چائنا میں ہمیں یاد ہے بچپن میں چائنا کی طرف سے ایک نیلی سیاہی کی چھوٹی سی شیشی آ رہی ہے اور وہ سب سے کم قیمت میں ملتی ہے۔ وہاں سے بہت یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوئے اور پھر وہ پہنچے الیکٹرانک ویہیکلس تک، اور انہوں نے الیکٹرانک گاڑی بنا کے جب یورپ کی مارکیٹ میں بھیجی تو اس کی قیمت میں اور جو امریکہ سے اور یورپ کی جو آٹو موبائل انڈسٹری سے الیکٹرک گاڑیاں بن رہی تھیں ان کے درمیان اتنا فرق تھا کہ امریکہ کی جو اس وقت کی تجارت کی وزیر تھی وہ چائنا گئی اور ان کی محنت کی کہ یہ آپ اتنی کم قیمت پہ جو مال بیچ رہے ہیں اس کے تو ہماری BMW کی، مرسیڈیز کی اور یہ جو امریکہ کی جو گاڑیاں ہیں ساری وہ سب کی سب بیٹھتے ہیں۔ تو چائنیز نے اپنی طرف کو چائنیز کا ہم نہیں تھے ای وی کے اندر، وہ اس وقت دنیا میں لیڈ کر رہا ہے۔ ایران مسک نے بھی اپنی جو ای وی کا پلانٹ ہے وہ وہاں پہ لگایا۔ اس کے بعد اسپیس میں چلے گئے، میزائل ٹیکنالوجی میں چلے گئے، نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں چلے گئے۔ اب کوئی ایسی فیلڈ رہ نہیں گئی جس کے بارے میں امریکن یا ویسٹ یہ کہہ سکے کہ چائنا ہمارا۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 10-15 سال پہلے میرا چائنیز کے ساتھ اپنی الیکٹریکل پاور سیکٹر کے میں بہت انٹریکشن رکھتا ہے۔ آج سے 10-15 سال پہلے جہاں وہ تھے ایک پروجیکٹ تھا جہاں دباؤ میں ایک ماڈل ڈیوائس ہے وہ انسٹالیشن ہوئی تھی، تو اے بی پی نے کیا ٹینڈر سیمنس نے کیا اور چائنیز نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا فنڈنگ تھی اور اے بی پی نے $22 ملین کا سیمنس نے $24 ملین کو، اور جو چائنا کی کمپنی تھی اس نے $12 ملین کو۔ تو جب ڈاکٹر والے پریشان ہو گئے کہ اب ہم یہ 12 ملین والے کو چھوڑ کے 22-24 پیشنٹ والے کو کیسے دیں گے؟ لیکن پھر جب ٹیکنیکل اسیسمنٹ کی گئی تو پتہ ہی چلا کہ اس ٹیکنالوجی میں ان چائنیز اور وہ جو پیپر یہاں لگنا تھا اس کے جو ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کی جو سیمنس مینٹین کر رہے تھے وہ بھی چائنیز یوز کرتے ہیں مارکیٹ میں وہ ان کو نہیں ملا۔ پھر وہ اگلے روز میرے آفس آ گئے اور اس دن سے انہوں نے میرا نام پروفیسر رکھ دیا۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ آپ نے مجھے کرنا ہے۔ یاد رہے کہ زیدی صاحب جو ہے یہ نیپال کی گورنمنٹ کے ایڈوائزر ہیں یہ پاور سیکٹر کے آفیشلی۔ انہوں نے ایک پورا دن لگایا، نوٹس لیے اور میرے اس کمرے میں سب سے اوپر کے شہر میں معاملے چوکی کو
تو یہ جو وہاں کی ایمرجنگ ٹیکنوکریٹ کلاس ہے نا، یہ بہت زیادہ نہیں جانتی. تو میں نے کہا ماؤ کو جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، اس کو ہمارے نوٹوں کو چھپا ہوتا ہے، اس کی تصویر ہے. تو میں نے کہا آپ آج جہاں ہو، اگر اس کے ریولیوشن کو آپ نکال دیں تو آپ کہاں ہو؟ کہنے لگے لیڈر کی نو ہے. تو خیر جنرل بات آ گئی. ٹیکنالوجی میں دوسری کمپنی میں ود ان 5-6 ایئر وہاں پہنچ گئے جہاں اے بی پی ایس یونیورسٹی. انہوں نے پھر ایک سیمینار کیا رائے والی میں، مجھے بھی بلایا اور مجھے انہوں نے پریزنٹ کیا. اور میں نے کھڑے ہو کر کے کہا اب آپ کسی دور کی یورپین سے پیچھے نہیں. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ نیوکلیر یہ جو یہ بات میں چلے گی، سوال جواب آ جائے گی. میرا یہ بڑا مسئلہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو معاشی سربلندی ہے دنیا میں، اس کو اس سے درست بنا دینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ مغربی ممالک اور امریکہ کی اپنی معاشی صورت حال کا کیا ہے. یہ بہت پیچھے نہ جائیں. جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں ٹرمپ سے، اس میں جس طرح کے معاشی باتوں پر ووٹ کیے، اب ایک ایک کر کے ان باتوں سے پیچھے ہے. یہ اس میں مینلی جس کو بلو کارپٹ کہا جاتا ہے، اس کو اٹریکٹ کیا یہ کہہ کے کہ یہ جو لیٹینوز آ جاتے ہیں ان کی وجہ سے آپ کے جاب پر آپ کو ویڈیو میں ان کو بند کریں. اس نے ایلان مسک کے ساتھ الائنس کیا. تو جو سلیکون ویلی سے کی ٹیکنالوجی سے ریلیٹ کرنے والی پروفیشنل کلاس جو جنرلی ڈیموکریٹس کو ووٹ دیتے ہیں، انہوں نے بھی ایلان مسک کو دیکھ کر اس کو ووٹ دے دیے. اسی طرح سے سڑکوں سے اس نے وعدہ کیا کہ وہ غزہ کے اندر سیلبریٹی بنائے گا اور اس حوالے سے ووٹ دے گی. پیڈیئر سے ووٹ دیں گے ان سے وعدے کر کے، پاکستانی ڈیاسپورا سے ووٹ دیں گے ان سے وعدے کر کے. تو اس قسم کا پریزیڈنٹ تو امریکن ہسٹری میں آج تک کوئی آیا نہیں ہے کہ جو سامنے بیٹھا اس سے جو چاہے وہ وعدہ سے وہ لے لیں. لیکن اکنامک فرنٹ پہ امریکہ کی انٹرنل اکانومی میں جو باتیں اس نے کی وہ فیکٹ تھی کہ ہم نے پچھلے 30 سال دنیا بھر کی جنگوں میں جو اپنا پیسہ جھونکا ہے اس میں ہمیں بے حد نقصان کرنا ہے. یہ بات اس کی صحیح ہے. اور یہ کامن امریکن کی فیلنگ بھی نہیں کہ جب ہم باڈی بیگ جاتے تھے افغانستان سے یا عراق سے تو یہ ان کو ڈراتے تھے کہ اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو آپ لوگوں پہ یہ طالبان آ جائیں گے اور آپ لوگ بھوکے مر جائیں گے اور آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ. اب اس کا یہ کہنا اس نے اپیل کیا نہیں. اکانومی میں ان کے جس طریقے سے وہاں پہ آپ کے لیے رہنے والے بہت لوگ ہیں، جو انفلیشن اور جو کاسٹ آف لوگ آ چکی ہے اس کو آپ کمپیئر کریں کچھ سال پہلے کے ساتھ تو بہت زیادہ اس کے اندر فرق آ چکا ہے. اور اب جو ایک بیوٹیفل بل کل پاس ہو گیا ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو سے بھی اور سینٹ سے بھی، اس میں خود ریپبلکن نے پورے ووٹ کی، بڑی مشکل سے بات. اس میں بگ بزنس کو ٹیکس کی چھوٹ دی گئی. کون سے روپ میں بگ بزنس جو بڑے بزنس مین ہیں اس کے اوپر اگر آپ نے سننا ہو تو برنی سینڈرز کی چھوٹی ویڈیو کلپ ہے، وہ سمے آپ کو پتا نہیں ہے کہ $4.5 ٹریلین کی ریڈکشن کی گئی ہے ان کے ٹیکس میں جو بڑا بزنس مین کہتے ہیں. میڈیکل کیئر ان کی ختم کر دی گئی ہے. لوگوں کو اس بل کے بعد جس مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا اس پر میں بعد میں آگے آؤں گا.
کہ یہ اکنامک سچویشن ہے امریکہ کی، اور اس نے نیٹو میں آ کے کہا کہ ہم آپ کے دفاع کی ذمہ داریاں نہیں لیں گے، آپ اپنے جی ڈی پی کا 5% نیٹو پہ ضرور دو۔ اس سے پہلے یہ کہتے تھے کہ امریکہ زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے نیٹو میں، اور یورپینس کا ڈیفینس کرنے میں امریکہ اپنا دے رہا ہے حصہ۔ تو ٹرمپ نے اگر کہا کہ آپ 5% آف جی ڈی پی ڈالیں، اور 5% آف جی ڈی پی سے بگ اماؤنٹ، اگر یورپی ملک اس میں ڈالنا شروع کریں گے تو ان کا تو معاشی بڑا فرق۔ تو یورپ اور امریکہ ایک نئے معاشی پروگرام کی طرف بڑھ رہے، اور اس کی بہت پیچھے نہ جائیں کہ جو حالیہ نیو یارک کے انتخاب ہوئے ہیں میئر کے لیے نامزدگی کے ڈیموکریٹس میں، اس میں وہ مدعا سوشلزم کا نعرہ بلند کرتا ہے، اور وہ اتفاق سے مسلمان ہے، اب وہ بڑی بھاری اکثریت سے زائد اسلامی کے امیدوار کو دے گا نامینیشن۔ یہ انڈیکیٹر ہے اس چیز کہ اندر سے اکنامکلی امریکہ کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے کھوکھلا پن کا فائدہ ملا ہے زہران ممدانی۔ اب آ جاتے ہیں کہ اسرائیل کیا ہے۔ یہ بہت سائنسی طور سے ترقی یافتہ انسانی قدروں کا بڑا حامی، لبرل کا بڑا بردار چاہیے۔ اس کی ایمرجنس کے بارے میں میری ایک بڑی تفصیلی ویڈیو ہے، میں نے پچھلا دن پروگرام پہلے دی تھی، وہ آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ بس بھی یہودیوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو کہ اس کو تصویر میں جو زائنزم کے حق میں ہے۔ زائنزم کی تحریک کیا تھی اس پر آپ میری ویڈیو دیکھ لیجیے۔ اسرائیل ایک سامراجی چھاتی ہے، اس کے کنٹرول میں یہ بائی اینی ڈیفینیشن اس پہ پورا نہیں اترتا، جس کا ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ لبرل دھرموں کی طرف سے یہ بیان کر کے یہ کیا جاتا کہ یہ تو سائنسی طور پہ بڑے ایڈوانس ہیں، اور اس وجہ سے ان کی حالت کو تشہیر کر دینا چاہیے، ان کی حمایت کرنی چاہیے، یہ حال کے مدعا ہے۔ تو پھر میں کہوں گا کہ کہانی یہاں سے نہ شروع، یہ کہانی 300 سال پہلے سے شروع ہوئی، تھوڑا سا ابھی ثابت کہ جتنی کلونیلسٹ پاورز آئی، فرانس، برطانیہ، یہ سائنسی طور پر بہت آگے تھے، اور یہ نئی جدید چیزیں لے کر آئے، ریتے لائے، سائنس لائے، نئی تعلیم لے کر آئے، تو سارے بنیاد پر ان کے خلاف تو مظاہرہ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک تھا، اس کے خلاف بغاوت کرنے والے بھگت سنگھ ہوں یا ٹیپو سلطان ہوں، بہت ویلڈ نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، اور یہ نقطہ ابھی تک کسی ڈبیٹ کا حصہ نہیں بنا۔ میں کہوں گا کہ شروع وہاں سے کریں نا۔ اگر محض سائنسی طور پر ایڈوانس ہونا ہی کرائٹیریا ہے، تہذیبی ترقی کے لمبردار، تو پھر یہ 300 سال کا پورا سفر جو ہے یا 350 سال کا، اس پر نہیں بیٹھنی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ میں بڑا اپنا طالب علم ہوں ماسٹر سائنس کا۔ ماسٹر سائنس ہمیشہ چیزوں کو ملٹی ڈائمینشنل ہوتے ہیں۔ میں نے پہلی میٹنگ آپ ایک ڈائمینشن کو جب ٹوٹیلٹی بنا دیتے ہیں تو دیٹ از ناٹ سائنٹیفک اپروچ ٹورڈز سوشیالوجی، ٹورڈز ہیومینٹی، ٹورڈز سائنس۔ اور ماسٹر سائنس جو ہے نا، یہ کوئی فلسفہ یا کوئی لبرل یا کوئی اینٹی ریلیجن نہیں ہے۔ مارکسزم از ناٹ اے تھیئزم۔ ہمارے بہت اچھے زبردست مارکسزم ایک تھیئزم ہے یا مارکسزم ایک کمیونزم؟ آپ کمیونزم کرنے اور مذہب کو گالیاں دینے تو یہ آپ مارکسزم، اور یہ شناخت لوگوں میں آپ نے کروائی جس سے نقصان پڑتا ہے، بے تحاشا نقصان پڑتا ہے۔ تو ایک ڈائمینشن کو ٹوٹیلٹی نہیں بنا۔ یہ درست ہے کہ بر صغیر میں استعماری طاقتوں کے آنے سے ایک نئی سائنٹیفک ورلڈ کی طرف یہاں کے لوگوں کی اپروچ ہوئی، نئی سائنسز کے لیے، لیکن سب کچھ ہوا، لیکن کیا اس ایک ڈائمینشن کی بنیاد پہ ہم اس کو ٹوٹیلٹی بنا دیں؟ یعنی اس نئی سائنس کا جھنڈا اٹھا کے اٹھانے والا بندہ یہاں پر جو سلوک چاہے
وہ کرے, جلیانوالہ باغ کرے, لوگوں کو مارے, قتل کرے, جو کچھ مرضی کرے وہ جائز ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہمدردی محسوس کریں, بہت کرتے ہیں. مارکسسٹ سائنس ملٹی ڈائمینشنل سائنس جسے ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کہتے ہیں, جدلیات کہتے ہیں. جدل ہوتا ہے مختلف قوت ہوتے ہیں, ایک قوت کی. تو اس طرح ہی اس کا وجود جو ہوا 1948 میں وہ ایک سامراجی شاملی کے طور پر ہوا. انگریزوں نے اپنے مفادات کے تحت اس کو آباد کاری کی, ایک نیا ریاست بنائی. امریکہ نے اس کو تسلیم کیا اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسٹالن کے سوویت یونین نے اس کو تسلیم کیا, جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب اسرائیل کو کسی اعتبار سے جو اس کا پچھلے 70 سال کا کیریکٹر ہے وہ ایک امپیریلسٹ گورنمنٹ ہے, امپیریلسٹ, اور اس پر اتفاق مذہب کے حوالے سے اس کے خلاف ذکر کے فلسطین کے عیسائیوں نے اتنا بھرپور کردار ادا کیا, چار سال پی ڈی ایف پھر روپیہ لوگ کہتے ہیں, ایڈورڈ سعید. کیا یہ سب لوگ جو اسرائیل سے نکالے جا سکتے ہیں؟ کیا انہیں اس بنیاد پر کنڈیم کر دینا چاہیے کہ اسرائیل بڑی سائنسی اور بڑی بہت ترقی کا ایڈورڈ سعید کی بات کر رہا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ جارج عباش کا رول مائنس کر دیا جائے. میں لیلا خالد نے جب اسرائیل سے طیارے طلبہ کیے تو وہ میرے شروع کی طرح سائنسی اپنا عالمی سیاسی خطوات پر مضامین تھے 1970 میں, جو کہ مسلم رسالے میں چھپے اور احمد رشید جیسے بزرگوں سے میں نے ان کی تاریخ حاصل کی. خیر, یہ کہنا اسرائیل ہے کیا, اسرائیل کی ڈیفینیشن بڑی کلیئر ہوتی ہے. اٹ از دیٹ امپیریلسٹ کنٹرول ہے. اب آگے چلتے ہیں ایران کیا ہے. ہم جدیات کا حوالہ دے رہے ہیں تو جو بھارت کو ہوتی ہے اپنے ہر ایک کا جدیات وغیرہ ہوتا ہے. ایران کا جو انقلاب ہے 1979 کا, کیا اس کا تناظر یہ ہے کہ ملا آگے اور لبرل شاہ ایران کے زمانے میں بڑا لبرلزم تھا, عورتیں اسکرٹس پہنتی تھیں, قانون گوگوش کے گانے اور ڈانس اس کی جو ویڈیوز ہیں اس زمانے میں وہ بڑی مشہور. کیا اس بنیاد پر شاہ کا اتنا ظلم ہے اس کو جائز قرار دے دیا گیا؟ پوری ایران کی سوسائٹی پر اتنا جرم تھا کہ کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی 4 لوگ بیٹھے ہیں تو ایک آدمی اس کی دوسری ہے. اور خدا پارٹی نے جتنی اس کے خلاف جدوجہد میں کام کیا اپنی 31 سے لے کر 69 تک, اس کام کی بدولت ایک خلاف کامیاب ہوئی. انفیکٹ خمینی صاحب نے اس فصل کو کاٹا ہے جو کہ خدا پارٹی نے بوجھ دی. اور ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ انہوں نے خدا پارٹی کو نشان کیا, لیکن عوام میں جتنا جذبہ شاہ کے خلاف اور شاہ کے امریکہ کا ایجنٹ ہونے لگا, جو نعرہ پاپولر ہوا وہ تھا بھر جس کا ابھی حال ہی میں ٹرمپ نے حوالہ دیا کہ جیسے ٹیسٹ ہوتا ہے. اس ڈرمپ نے کیا بات کہ امریکہ نے عراق کے تیل کے وسائل کو جس طریقے سے مخصوص حکمران طبقے کے ذریعے کنٹرول کیا ہوا تھا اس میں ایران کے عوام کو کچھ نہیں ملا. پھر وہ انقلاب جب کامیاب ہوا تو اس علاقے میں سب سے بڑی سب سے مضبوط امریکی سامراج کی مخالفت ہوئی. ٹھیک ہے پھر نور محمد ترقی کا بھی ہوا, لیکن جیسا کہ صحیح کہا کہ نور محمد ترقی کے انقلاب کی جڑیں نیچے سے اوپر نہیں آئی تھی اور وہ بڑی وجہ بنی اس کے ناکام. وہ غلط ہو سکتا اگر قبائل میں نیچے سے اٹھایا جاتا اس کو تو کبھی پہ نہیں, لیکن وہ یہ انقلاب نیچے سے اٹھا ایران کا, اور اس میں تقویت مزید آئی جب آپ نے صدام کے ذریعے حملہ کرایا, جب اس پر مسلسل حملے ہوتے ہیں. جتنے حملے ہوئے امریکہ یا اس کے اتحادیوں کی طرف سے
اس کے نتیجے میں ایرانین نیشنلزم کی جو قوت ہے اس میں علماء کو مزید تقسیم اور اس حوالے سے ایران کا امریکہ کے خلاف مخالف قوت کے طور پر اس علاقے میں کتنا اہم کردار بنا۔ اب جب پابندیاں لگی ایران تو اس نے اپنے حفاظت کو مزید مضبوط کیا اور اس خود کفالت کے حاصل کرنے میں چین اور روس کی اس کو امداد اور حمایت حاصل کی، نوکلیت پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ جو چشمہ پہ نوکلیئر پاور پلانٹ بھٹو صاحب نے معاہدہ صاحب یہ جو ابھی پروسیس پلانٹ اس کے سزا ان کو ملی جب اپنے دونوں منصوبے کے اس کے بعد چائنیز نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے تیار ہیں، تو پاکستان میں اٹامک انرجی کمیشن اور چائنا کے اٹامک انرجی کمیشن دونوں نے مل کے پہلے چھوٹے سائز کا پاور پلانٹ بنایا 3 چیزوں کا لگا، پہلا چین میں لگا، دوسرا چشمہ میں لگا، تیسرا ایران میں۔ یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو تو ارلی 90s اور پاور سیکٹر کے حوالے سے میں اس پلانٹ کے حوالے سے چائنیز کے ساتھ بیٹھ کر رہا تھا، پھر 300 کے مزید لمٹ لگا، اس کے بعد 1100 میگا واٹ کے نوکلیئر پاور پلانٹ جو کراچی میں بنی ہے وہ چائنیز پر۔ اسی طرح سے عراق کے نوکلیئر پاور ڈیولپمنٹ میں چائنیز نے بڑا اہم کردار۔ اچھا، یہ بھی ایک ناظرین نیا نقطہ ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے۔ ابھی تک ہم اس حوالے سے بلینک تھے جو ایران اب تک جو سروائیو کر چکا ہے اور پھر اس نے ٹیکنالوجی میں یہ ترقی جو کر لی، میزائل بنا لیے، یہ پاور پلانٹ کی گردی صاحب چونکہ ان کا فیلڈ ہے تو یہ براہ راست اس فیلڈ کا حصہ ہے، تو یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ یہ آگے چل کر اس پر بھی بحث ہوگی۔ جی گردی صاحب، تو میزائل ٹیکنالوجی، بیلسٹک میزائل، کروز میزائل اور ہائپرسونک میزائل، یہ بالکل سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ ایران میں ڈیولپ کر سکتا ہے۔ اور جس طرح چائنیز بڑی خاموشی سے کام کرتے ہیں، ایرانیوں کی جو ہسٹوریکل ٹریننگ خاموشی سے کام کرنے کی بہت پرانی ہے، اس کو تقریب میں رہنا کہتے ہیں۔ تو ان کی سیکرٹ سروسز کی بڑی ٹریڈیشن ہے، حسن رضا کے بعد سے لے کر بڑی پرانی ٹریڈیشن ہے۔ تو انہوں نے سیکریسی رکھتے ہوئے ان کو اچنبے میں ڈال دیا کہ یہ میزائل ایران کی طرف سے آپ ایسے کریں۔ چنانچہ خود کفالت کے دور میں چائنیز یا ایرانیوں نے بہت لگا معاشی طور پر جو بات ہے، لیکن یہ بہت تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ گزشتہ چند سال میں جو اسرائیل اور امریکہ کی مخالف قوتیں تھیں ان کی ناکامیاں، حماس نے مظاہرتی تحریک شروع کی، اپنے انہوں نے اتارے آدمی اور ان کے قتل کیے، شروع وہاں سے ہوا، بہت مظاہرتی تحریک کی اور ہے، لیکن اس میں جتنے لاسز ہوئے ہیں پچھلے 2.5 سال اس میں جس سے واحد ایک قوت تھی جس سے اسرائیل والے قوم پاتے ہیں کہ ان کو انہوں نے اکیلا کر اپنا اس کے اثر اسپتال کو مجھے شروع کیا، پھر ایرانیوں کے کمانڈر قاسم سلیمانی کو شروع کیا، پھر حماس کے جو ایرانیہ تھے ان کو شروع کیا، ایران کے پریزیڈنٹ، یہ سب ایک بعد دیگر کرنے کے بعد فائنل بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ کیا اور جوغانی کو وہاں پہ ہیڈ بنایا، جس پر $10 ملین کا اس کے اوپر ہیڈ منی لگتی ہے، اور وہ ان کا فیوریٹ لیڈر ہے۔ تو وہ بھی سائنس کا بدلاؤ ہو گیا کرتے جدید اسرائیل کے ساتھ بنانا جوغانی کو بھی بدلنے کے بعد۔ تو بات یہ ہے کہ یہ نقصانات جب ہوئے تو اس سے ان کو ایک اعتماد حاصل ہوا کہ اب جو یہاں امریکی مخالفت کا سب سے بڑا سینٹر ہے ایران، اس کو طرف کیا بنیادی نعرہ رجیم کے جیتا تھا، جو نیوکلیئر ہے وہ تو ایک بہانہ بنایا ہے۔ نیوکلیئر کے حوالے سے 4 میٹنگیں عمان میں رکھی گئیں کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں،
اور کہا جا رہا تھا کہ یہ چھٹا مذاکرہ ہوگا اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کیا مذاکرات کا پردہ رکھ کے اسرائیل نے حملہ کیا۔ اس کے بعد جس طرح کی مذاکرت آئی، اسرائیل کو جن بحث کا سامنا کرنا پڑا اس کی تفصیلات جانتے ہیں ریسنٹلی واقعات۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ 2 ہفتے کے بعد دیکھیں گے کہ امریکہ بھی اس میں کرنا ہے۔ اچھا ہاں شروع میں جیسے حملہ ہوا ہے سے پوچھا گیا کہ آپ تو مذاکرات کر رہے تھے تو یہ حملہ کیسے ہو گیا، لیکن مجھے تو پتہ نہیں سچ ہے کیا کہیں، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو اگلے دن کہتا مجھے سب پتا تھا، مجھے تو تاریخ کو پتا مجھے پتا ہوتا۔ اس سے ہوا یہ ہے کہ یہ ایکسپوئر ہوا جو ویسٹرن رولنگ لیگ ہے، جو ویسٹرن رولنگ ایڈمنسٹریشنس ہیں، ان کا جتنی بری طرح ایکسپوئر ہوا اور غزہ نے سب سے زیادہ ایکسپوئر کیا۔ اس ایکسپوئر کے نام پہ ان کے جو یہ نعرے تھے کہ یوکرین میں پوٹن بہت ظلم کر رہا ہے، جب اس سے بڑھ کے ظلم انہوں نے ختم کی تو امریکہ کی ایڈوانس یونیورسٹیاں ہارورڈ اور اس طرح کی بڑی یونیورسٹیاں، وہاں سے طلبا نے پروٹیسٹ کیے، انہوں نے اپنے پروٹیسٹ کے لیے یونیورسٹیوں کے لان میں خیمے لگا دیے جن کو انہوں نے بلڈوزروں سے اٹھایا۔ تو وہاں پر ایک سینسیبلٹی میں بڑا اضافہ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ان کا یہ اس طرح کی چیزوں سے ایکسپوئر ہوا ہے۔ اور اب میں بس آپ کی بات اہم مدعا میں سوال تو آپ کی طرف ہے۔ تو اس میں یہ جو لبرل حقوق کے بارے میں نے بات کر دی، میں نے اور یہ بات کرنا چاہوں گا کرتے ہیں۔ اب حالیہ سے کہا جا رہا ہے کہ نتن جا رہا ہے 7 جولائی کو ٹرمپ سے ملنے اور وہاں غزہ کی جنگ بندی پہ بات چیت ہو۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی اتنا ہی بڑا دھوکہ ہے جتنا 2 ہفتے کی بات کر کے کیا گیا تھا، جتنا 5ویں راؤنڈ آف ٹاکس کے بارے میں بات کر کے کہا گیا ہے۔ یہ جنگ بندی کا ڈرامہ اگر ہوگا بھی چند دن کا ہوگا، اصل میں یہ اگلی جنگ کی تیاری ہے، اور اگلی جنگ کی تیاری امریکہ کو کی ہے اور نتن جاؤ کو بات ہے۔ اسی وجہ سے 70-78 سال کی تاریخ اسرائیل میں رہنے والوں کو پہلی دفعہ احساس ہوا ہے کہ ہمیں غیر محفوظ جگہ پہ رہنا ہے۔ جس طرح وہ بھاگے اور جس طرح اتر اور مصر میں ان کے لیے دروازے کھولے گا آسانی سے نکل جائے، فرسٹ ٹائم اسرائیل کو عدم تحفظ کا احساس ہوا جو کہ اسرائیل کو اندر سے بالکل توڑ دیا۔ اس لیے ان کا کانفیڈنس ری گین کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ یہ لوگ اور راستہ اختیار کریں، یہ مزید جنگ کی شدت کو بڑھائے گا۔ دوسری طرف ایران میں اعتماد میں مزید اضافہ ہوگا اور اگر یہ کریں گے تو یہ لڑائی کے اندر مزید۔ اب جو آخری بات میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو فنامنل ہوا ہے یورپ میں کہ آپ 8% کی 5% لگائیں اور امریکہ تو وہاں کی اندرونی سیاست میں بھی آپ کو نئی کرنٹس دیکھنے کے اندر ملے گی۔ امریکہ میں کوئی نئی پارٹی بھی آگے آ سکتی ہے یورپ میں، اور امریکہ کے درمیان جس طرح کا ٹکراؤ آیا یہ پہلے کبھی نہیں آیا۔ جو فرانس کے اس کو وہ ریڈیکیول کرتا ہے ٹرمپ، اور جرمن کو ریڈیکیول کرتا ہے، پھر جس طرح وہ جواب دیتے ہیں، تو یہ نئے کانفلکٹس ہیں جو ان کے ریسنٹ ہسٹری اتنے وائلڈ نہیں ہے یا اتنے اوپن نہیں ہے۔ تو دنیا ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف موو کر رہی ہے۔ وہ ورلڈ آرڈر سیٹل بڑی مشکل سے ہوگا، کیونکہ جب ایک وولٹائل سچویشن ہوتی ہے تو نئی سربندی بنتے بنتے بڑا ٹائم لگتا ہے۔ اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ اب اینڈ ممکن ہے کہ کوئی سربندی زیادہ دن نہ ٹھہرے۔ ہم نے ہسٹری میں دیکھا پہلی عالمی جنگ کے بعد ایک سربندی ہوئی، اس نے 30 سال گزارے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد ایک سربندی ہوئی جو 91 تک ٹھہری۔ اس کے بعد سے ابھی تک کوئی سربندی ٹک ہی نہیں پائی۔ تو ہم ایک نئی طرح کی
ڈائریکٹکس کی دنیا میں انٹر ہو گئے، جس کو اس قسم کے خیالی یا آئیڈیلسٹک ویو سے نہیں دیکھنا چاہیے جو کہ لبرلز نے کیا ہوگا. اس کے لیے مارکسسٹ سائنس بھی ایک بیسٹ ٹول ہے انالیسس.